زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھے تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے. ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو. گند کھایا ہے نا، گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میرے رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا، تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ چلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لے، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتی. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچ. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کے وقت، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. پھر اللہ کا واسطہ دے گا. اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا تھا. اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی کہ یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا، اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے،
ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے, اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا, ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں, بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے, اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے ہو. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے, کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں. بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی, اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت آواز, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا, تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے. ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی, اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے. امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت, تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو, پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا, میں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو, امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا, اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی, موویز بھی نہیں ہوتی تھی, تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہے گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے, کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا, اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے. روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر, تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ, اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں, خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا, گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے ہیں, والد صاحب سے کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہاتے؟ کہتے ہیں میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کے تلاوت کی آواز آتی.
مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ، اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں، لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا، میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا، اور ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے، تو جس دن انتقال ہوا ہے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی، صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے، تو مجھ سے بھی دباتے تھے، میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے، وہ کمر پہ نا ان کے ایسے مالش کر کے، ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی، یہ تیل لگا کے نا ادھر، تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی، مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے، میرے باقی بھائی ذرا، لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ تو کیا تھا، تلاوت کی انتقال سے پہلے، اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں، زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں، یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں، اپنا سارا کام پھرتیلے پن سے کوئی بالکل۔ تو وہی ہوا، موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا، آئے ہیں تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے، صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے، صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا، اور وہی ان کا قبر کا سفر۔ کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا، بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراً نماز کے لیے گئے، تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے، انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، ایسے نماز کے پابند۔ سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی، کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا، لوگ چھوڑ دیتے تھے، والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں، کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے، تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں، ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے، مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی۔ یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دی۔ تو میں نے یہ اچھا، تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا۔ ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے، موٹے موٹے کام اور چپکے، شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو۔ حج، ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا، 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا۔ اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں، اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت حاجی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا، لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ، اب وہ حج پہ جانے والے ہیں، اب ان کا نام آ گیا ہے۔ جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں، اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا ان کا بھی، اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں۔ جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں، اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے، میت کو غسل دیا جا چکا ہے، عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے، پوری نا کمنٹری ہوتی تھی۔ تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری۔ آغا خان میں داخل ہیں، ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے، غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش، دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ پورا محلہ دعا کر رہا تھا، اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتھری نکال دے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ سیاسی تھے، جمعیت کے تھے، تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز۔ تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی، تو اس کی پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال۔ ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے، اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہیں، والد صاحب نے کہا میں بھی ابھی آیا ہوں، میں نے کہا ذرا بولٹن مارکیٹ سے ذرا ٹچ کرتا ہوا گھر چلے۔ ایک تھیلا تھا ان کے پاس، اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے، پوری دنیا کا سفر کیا۔ بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا، باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں گیا نہ ہوں۔ لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں گے، کوئی شوبازی نہیں، ایسے چپکے سے گئے اور حج کر کے چپکے سے واپس۔ شہرت پسند نہیں تھی، بالکل پسند نہیں تھی شہرت، تو کوئی بھی کام ہے بس آرام سے چپکے سے کر لیے۔ ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نے سب کو بلاتے تھے، ہاں بھائی اب تو والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا، تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے۔ تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے۔ رات 12 بجے انتقال ہوا، میں مدرسے میں تھا، ہم لوگ پہنچے، ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم۔ تو ان کو غسل دیا، اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا، فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں، اعلان ہوا فجر کے بعد، جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے۔ لوگ کہہ رہے یار یہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں، وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اعلان ہوا تھا، مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے۔ تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے، ٹھیک ہے نا، جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا،
ऐसे 2 सफ़े हुई थी जनाजे की, बस चले गए। तो कैसा अल्लाह ने चलते फिरते नमाज की हालत में उनको उठाया है। तो ये मैंने ये वाकया सुना है ना, तो एक साहब बारबडोस से शायद मिलने के लिए आए मुझसे, तो मुझसे वो बयान उन्होंने सुना। पहले मेरा बयान सुनते थे, मुझे पहचानते नहीं थे, अमेरिका की किसी रियासत में थे या बारबडोस में, वल्लाहु आलम। तो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे कहने लगे यार आप हाफिज मसूद साहब के बेटे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा यार मैं आपका बयान कब से सुन रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं था। आपने एक दिन मिंबर पे वाकया सुनाया, तो ये वाकया तो आपके वालिद साहब का वाकया है, और ये मेरे वालिद साहब आपके वालिद का वाकया मुझे सुना के अमेरिका भेजा था उन्होंने कि बेटा हाफिज मसूद साहब की तरह जिंदगी गुजारना, अमेरिका जा रहे हो, जैसे वो बचे थे तुम भी बचना। तो कह रहे आपके तो वालदा को भी जानता हूं मैं, आपके तो घर हम लोग पढ़ने आते थे, हमारी दादी से उन्होंने पढ़ा है, यानी हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग। अमेरिका चले गए, हवादी से जमाना उनको अमेरिका ले गए, ठीक है ना। तो कहने लगे कि जब मैंने ये आपके रोजाना बयान सुनता था, ये वाकया सुना, तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार आप तो बहुत, फिर मेरे भाई भी उनको जानते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि ये वाकया तो आपके वालिद साहब का। जब मुझे पता चला ना, तो मुझे फिर पता चला आप उनके बेटे हैं, तो मुझसे मिलने आए स्पेशल यहाँ पे। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूं कि देखो भाई, जैसे जिना करना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही जिना से बचना अगर मौका मिले किसी को तो बहुत बड़ी नेकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा नवाजा कि नहीं नवाजा, बचे थे वो। तो भाई करने वाले बहुत हैं, बचने वाले थोड़े हैं। तो करने वालों में अगर अपना शुमार करोगे तो जहां बहुत सारे लोग हैं, मजे की जिंदगी गुजारी, थोड़े दिनों के लुत्फ और मजे हैं, उसके बाद दुनिया का सुकून भी गया और आखिरत में जहन्नम की आग। और अगर बचने वालों में आ गए तो उन थोड़े लोगों में अल्लाह शामिल कर लेंगे जो थोड़े शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा माहौल क्रिएट करो कि फिर आपको बचने का मौका मिले, दूर भागो। मैंने बताया ना, कोई लड़की घर में आती है, बाहर निकल जाओ घर से, बोले भाई तन्हाई में नहीं। मैं तो इसकी एहतियात करता हूँ। कोई जवान खातून अगर मसला पूछने आ जाए, बूढ़ी है तो कोई इतना मसला नहीं है, जवान खातून ऐसा होता है बाज दफा खवातीन को तो माहौल का नहीं पता होता। अब वो आई है, मैं घर में कोई नहीं है, आगे दरवाजा बजा रही है, मुफ्ती साहब घर में मसला पूछ, घर में नहीं बैठूंगा, खड़े सड़क पे खड़े खड़े पूछो, ठीक है ना, बेगरामी है। घर में आना है तो फिर मस्जिद के किसी खादिम को या किसी बंदे को घर में बिठाऊंगा। चीखेगी, अगर उसने अपनी अम्मा को देखा घर में एहतराम का माहौल है, चीखने चिल्लाने का नहीं है, तो वो भी नहीं। इसी तरह आपके भी बदअखलाक या खुश अखलाक होने का ताल्लुक आपकी फैमिली से ज्यादा होता है। अगर आपके घर में चीखने चिल्लाने का माहौल है, अब्बा हर वक्त चंगेज खान बने रहते हैं, तो आप भी चांस ये कि आप भी घर में चंगेज खान ही बने रहेंगे। इसलिए बिल्कुल गलत है कि आलिमा से शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी को आलिमा रिश्ता, लड़की का रिश्ता मुयस्सर है और एक को गैर आलिमा का, और दोनों के अखलाक सेम हो, तो तरजीह आलिमा को देनी चाहिए। जब इंसान दीन का इल्म हासिल करता है ना, तो एक फ़ायदा उसको मिलता है, अमल में कम कोताही हो सकती है, अकीदा ख़राब नहीं होता उसका, कभी भी गुमराह नहीं होता वो। ये इल्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अमल में गड़बड़ हो सकती है, नज़रियाती तौर पे वो ख़राब नहीं हो सकता, जबकि जिनके पास इल्म नहीं होता ना, वो नज़रियाती तौर पे भी ख़राब हो जाते हैं। और ये अजीब बात है, ये बात उलमा कर रहे होते हैं कि आलिमा को तरजीह ना दो। डॉक्टर हमेशा डॉक्टर को तरजीह देगा, कोई इंजीनियर होगा वो हमेशा किसी इंजीनियर लड़की को तरजीह देगा, उसके नज़र में अपने इल्म की वैल्यू है। और उलमा ये बातें कर रहे होते हैं कि आलिमा से शादी ना करो, इसका मतलब आपकी नज़र में अपने इल्म की खुद ही वैल्यू नहीं है, आप तो खुद अपने इल्म की वैल्यू को घटा रहे हो। मुफ्ती साहब, शर्ट कॉलर वाली शलवार कमीज में नमाज हो जाती है? नहीं हो जाती है भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलर वाली शर्ट पहनो या बगैर कॉलर वाली पहनो। गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं कि कुरान अल्लाह ही की किताब है, किसी इंसान ने नहीं लिखी, इसकी क्या दलील है? ये तो कुरान ने खुद दलाइल दी हैं कि ये अल्लाह की किताब है, इंसान की इसका राइटर नहीं है। हाँ, जिब्रील ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, तो नबी ने फिर कातिबों से लिखवाया है इसको, लेकिन ये कलाम किसका है? अल्लाह का। सबसे बड़ी दलील इसकी ये है कि अगर ये किसी इंसान का कलाम होता तो उसकी हिफाजत का इंतज़ाम वो खुद इंसान करता, अल्लाह इंतज़ाम ना करता। और 1400 साल में उस किताब, जो इंसानों की किताब होती ना, उसकी ऐसी की तैसी हो जानी थी। सही है ना? इंसान की किताब को इतना प्रोटोकॉल मिल ही नहीं सकता। किसी इंसान के पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन ही नहीं है कि वो किताब में लिख दे कि 1 महीने के रोजे रखो और सारी दुनिया रखना शुरू कर दे। ये पावर मोटिवेशन सिर्फ अल्लाह के पास है। तो जिस कौम पे नाजिल हुई ना, उस कौम ने गवाही दी कि ये इंसानों का कलाम नहीं है, तभी उसने इस कुरान की इसके पर अमल करना शुरू किया, इसकी हिफाजत की, दिलो जान से पूरी दुनिया में फैलाया, और 1400 साल के बाद एक हर्फ में भी तब्दीली नहीं आई है। और इसके मज़ामीन कितने शानदार हैं, क्या अखलाकी तालीमात हैं, इसकी तहारत है, इसमें रिश्तेदारी जोड़ना है, इसमें सदक़ात व खैरात है, इसमें नमाज है, तौहीद है। जितनी इंसानों की लिखी हुई मजहबी किताबें हैं, उनको पढ़ के देखो, इंसान कहता है इनको अमल करना तो दूर की बात, इनको घरों में भी दाखिल ना होने दो।
اس میں اتنی بے حیائی کی تعلیمات اور اتنی اوٹ پڑانگ قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کی تعلیمات خود بتاتی ہیں بھائی یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ اس کو اتنا پروٹوکول ملتا نہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا, کر کے دکھا دی اللہ نے. اور بھی اس پر بہت کچھ ہے لیکن میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا, آگے لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں. میرا دوست بینک میں جاب کرتا ہے, اس کے مینیجر نے کہا داڑھی کاٹو اور اچھے پروفیشنل نظر آؤ تو کاٹ دی داڑھی. کیا وہ جاب حرام ہے؟ بھائی داڑھی کاٹنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. جاب کے لیے داڑھی کاٹ دی بھائی صاحب نے. باقی جاب کا جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق اس سے کام کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو جاب جائز ہے, اور اگر ناجائز کام کر رہے ہو تو داڑھی رکھ کے بھی جاب ناجائز ہے آپ کی. مفتی صاحب اگر میں تقوی پر عمل کرتا ہوں تو اور کوئی کام نہیں کر پاتا, مثلا جاب کرنا, لوگوں میں گھلنا ملنا, ورنہ گناہ کے ماحول میں تقوی نہیں رہتا. اس زمانے میں آپ کو اگر ایسا ماحول چاہیے تقوی کے لیے تو وہ تو پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا. سوسائٹی میں رہ کے آپ سروائیو کرو, شریعت پہ چلو. جو سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں تو جب تھوڑا سا ان کو ماحول تبدیل ہوتا ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں. تو اسی سوسائٹی میں رہ کے آپ نے دین پہ چلنا ہے, پھر صحیح ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت نیک ہے, میں نے کہا یہ اسکول جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا نیک ہے وہ. تو ابھی تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا, نیک ہی ہوگا اور کیا ہوگا. ایک ہمارے مدرسے میں بچہ پڑھتا تھا بہت صوفی, بڑا نیک. تو میں نے کہا کسی سے یہ بچہ بڑا نیک ہے, انہوں نے کہا بھی بالغ نہیں ہوا اس لیے بہت نیک ہے یہ. نابالغ سارے نیک ہی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ساری دنیا کے سارے کام کرنے, ہاں فضول دوستیوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. بلا وجہ کے دوست پالے ہوئے ہیں, ٹائم ویسٹنگ. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے جو بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, دوستیوں کو فوکس کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے کام کے آدمی نہیں رہتے تو پڑھائی بھی گئی, پیسہ بھی گیا, عزت شہرت بھی گئی, دوست بھی گئے. وہ دوست بھی ٹاٹا بائے بائے جب دیکھتے ہیں نا, خالی جیب آتا واتا کچھ نہیں, وہ بھی ٹاٹا بائے بائے کر کے جاتے ہیں. اور اگر دوستوں کو قربان کر دیا پڑھائی پہ, تعلیم کو فوکس کیا, دوستیوں کو سائڈ پہ کر دیا, تعلیم بھی آئے گی, پیسہ بھی آئے گا, عزت بھی آئے گی, شہرت بھی آئے گی, اور دوست بھاگیں گے پیچھے کہ ہم سے دوستی کر لو, ہم سے دوستی کر لو, ہم سے محبت کر لو. ہم بڑوں سے سنتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے پھر یہ واقعات دنیا میں دیکھے. اس لیے زیادہ دوستیاں اس نوجوانی کی عمر میں مناسب نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور ایک کی دوستی تو بالکل بھی نہیں رکھو. ہوتا نا میرا یہ جگری دوست ہے, ایک تو جگری وگری نہیں, 2-4 دوست ہوں, انہی کی گیدرنگ میں. اکیلے کسی کے ساتھ دوستی اس زمانے میں وہ کسی اور میں تبدیل ہو جاتی ہے, کچھ اور ہونے لگتا ہے, اس کو وہ محبت اور دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں. سب سے دوستی برابر رکھو, یہ بھی جمشید ہے, یہ غفار ہے, ستار ہے, سب سے ہیلو ہائے, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس کس کو کرو, پڑھائی کو, اور پھر دوست بناؤ اپنی بیوی کو. جب شادی ہو جائے گی ساری محبتیں اس کو دو. اکثر یہ دوست ڈانڈے لپاڑے جو زیادہ دوستیاں لگاتے ہیں شادی کے بعد بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. یہ 4 دن دلہن کے پاس گزاریں گے, اس کے بعد وہی گٹر کے ڈھکن پہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جا کے. پھر نہ بیوی کو ٹائم دیتے ہیں, نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, گھروں میں ان کے ناچاتیاں ہوتی ہیں اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے جتنے کلاس فیلو ہیں, کلیگ ہیں جتنے, کبھی کبھار ٹھیک ہے ہیلو ہائے, چلو کبھی کبھار کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے, چل یار آج چھنواری چلتے ہیں, بس زیادہ نہیں. فائدے کے بجائے اس کے نقصان کیا ہیں, زیادہ ہے. یہ اس عمر میں ٹین ایجر جو ہے نا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. پھر جب پکی عمر ہو جاتی ہے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ کچی عمروں میں یہ دوستیاں خطرناک ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بیان سنا, جہاں ملازمت کرتے ہو تو 1 سال کی تنخواہ بچت ہونی چاہیے. میرے پاس کچھ پیسے جمع تو ہوئی لیکن عمرے کا ارادہ ہے, عمرہ کر لوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے. آپ 1 سال کے پیسے جمع کر کے سونا خرید کے رکھ لیں, اس کے بعد عمرے کے لیے پیسے جمع کریں. کیونکہ عمرے میں پیسے خرچ کر دیے, کل جاب لیس ہو گئے نا تو پھر وہ کام کرو گے جو سارا عمرہ تو ویسے ہی جائے گا تمہارا. تو اسباب اختیار کر کے پھر باقی نفلی عبادتوں کو, حج ہوتا نا تو پھر تو لازمی کرنا پڑتا. انجینئر علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں, لیکن مجبوری میں کہتا ہوں. کوئی بات نہیں, جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے. ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ بیان دوبارہ سن لیں. ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں. ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے. تو باقی سیاسی اختلاف تھا, بڑوں کا اختلاف ہے بھائی, وہ بڑے جانے. تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی. تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. عرب میں ایک سردار آیا نبی کے پاس, اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بڑا پیار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں کبھی کسی ایک کو بھی ایسے میں نے پیار نہیں کیا. وہ فخر سے بتا رہا تھا جیسے میں تو بڑی ایک میری باپ ہونے کی لحاظ سے ویلیو ہے. تو نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے. یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. یعنی جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز تھوڑی ہے. یہ نا اولاد تو اپنی سب کو پیاری لگتی ہے, تو وہ فخر سے بتا رہے تھے میں نے تو کسی کو بھی قریب نہیں. تو یہ بھی یہ رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے, فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں
जितने भी बातिल लोग हैं ना, जब गलत काम करते हैं तो लेबल वो बड़े अच्छे अच्छे, मुनकिरीन हदीस अपने आप को क्या कहते हैं? अहले कुरान, कुरान को मानते हैं। लेबल कुरान का लगा के हदीस का इनकार करना मकसद होता है। तो कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत का लेबल लगा के नबी के साथी, ये लफ्ज कितना प्यारा है, सहाबी, नबी का साथी, बस यही होता काफी है भाई, पैगंबर का साथी, बस पैगंबर के साथ जिसने वक्त गुजारा हो, वाह, उससे बड़ी क्या फजीलत है यार। लोग फख्र करते हैं मैं फलां वजीर आजम से मिला हूं, मैं फलां एक्टर से मिला हूं, सेल्फियां लेते हैं फनकारों अदाकारों के साथ ताकि सबूत रहे मैं फलां से मिला हूं। तो यार सहाबी के लिए कि नबी से मिले हैं ईमान की हालत में, मुनाफकत में नहीं, किसमें? ईमान की हालत में। तभी अबू बकर ने आपको गवर्नर बनाया रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत उमर ने आपको गवर्नर बनाया, हजरत उस्मान ने आपको गवर्नर बनाया। तो ये तीनों साहबा को क्या माज़अल्लाह धोखा हो गया था। बाकी सियासी इख्तिलाफ था, उस पर मैं बयान पूरा कर चुका हूं, वो सुन लेना दोबारा। अच्छा मेरे बॉय, आपने बयान में कहा था हजरत उमर की जलाली और जज़ब की कैफियत की वजह से बाज़ औरतें आपसे निकाह से इनकार कर दिया था, तो थोड़ा सा इश्काल हुआ कि ये तो ऐब की बात हुई, आप बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करते, ये भी अच्छा है, खैर वजाहत कर दें। भाई हजरत उमर की तबीयत में जलाल था तो किसी ने उनसे निकाह से इनकार कर दिया, तो इसमें क्या हर्ज की बात है? हर औरत की प्रायोरिटी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो गालिबन उम्मे कुलसूम थी जिनको हजरत ने पैगाम, निकाह का पैगाम भेजा था। ये बहुत पहले मैंने अपनी किताब में वाक़ई लिखा, मुझे साहबिया का नाम शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कह के इनकार किया कि उन पे अल्लाह के खौफ का इतना गलबा है कि हर वक्त अल्लाह के खौफ से रोते रहते हैं। तो बाज़ औरतों का मिजाज होता है भाई हमें इतना नेक नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें को हंसने बोलने वाला हो। तो फिर उन्होंने शायद अबू तलहा अंसारी से किया निकाह, वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थे, हजरत उमर पे अल्लाह के खौफ का गलबा था। तो ये असल फजीलत तो ये है, लेकिन हर औरत के लिए ऐसा शौहर कामयाब नहीं होता। कुछ औरतों के लिए तो होता है जिनमें यही खौफ हो, इतना ज़्यादा खौफ हो, जिनमें इतना खौफ नहीं है उनके लिए नहीं है। तो वो दुनिया के मामलात अलग हैं, आखिरत के मामलात अलग हैं। हजरत उमर कहते हैं जब से इस्लाम आया ना, हमारी औरतें हम पे हावी हो गई। इस्लाम ने औरतों को इतना प्रोटोकॉल दिया है कि पहले तो हमारे सामने, हजरत उमर के सामने तो कोई बोल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उमर बिन खत्ताब जैसे बारोब शख्सियत के सामने उनकी बीवी ऊंची आवाज में बात करे। कहते हैं जब से इस्लाम आया है तो हमारी ज़ौजा ने भी हमारे सामने ऊंची आवाज से बात की है। और कहने मैंने उनको डांटा तो उन्होंने कहा आपकी बेटी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मसले पे इख्तिलाफ हुआ है तो, और नबी घर से चले गए हैं। तो मतलब ये कि जब वहां हो सकता है आप अपने आप को नबी से भी आगे समझ रहे हो। अच्छा मेरे बॉय, सुना था कि सही अहले हक आलिम की पहचान है कि वक्त के बड़े बड़े उलमा का इनसे ताल्लुक हो, तो इसकी वजाहत फरमा दें, क्योंकि आपसे बहुत से उलमा एतराज़ करते हैं। कौन उलमा? बड़े उलमा में कोई बताओ मुझ पे एतराज़ करता हो तो मुझ पे अगर एतराज़ करें मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात है, मैं वो गलती फ़ौरन छोड़ दूंगा। बड़े उलमा में कोई कहें ये चीज़ इसमें गलत है, मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात है यार कि हमें लिफ्ट करा रहे हैं, कि हमारी गलतियों की तंबी कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन छोड़ूंगा वो गलती। तो बड़े उलमा की अब तक मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं 2 साल पहले मिलने गया था हज़रत की खिदमत में। हज़रत ने चंद नसीहतें की थी, वो मैंने पल्ले बांध ली हैं। अल्लाह अमल की तौफीक दे, मैं ये नहीं कह रहा कि अमल कर रहा हूँ मैं। हज़रत ने फरमाया शोहरत की वजह से इंसान के ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी भी ये शोहरत के नशे में नहीं आना, हमेशा तवज्जो किसकी तरफ रखनी है? अल्लाह की तरफ। तो मुझे लगा कि ये वाकई मुझे इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह करे अमल की अल्लाह तौफीक दे। हमारे बड़े जो हैं वो कर देते हैं जब भी कोई नसीहत बेहतर समझते हैं। और हमारे जो शेख मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं जिनसे मैं बैत हूँ, वो तो आसरा ही नहीं करते, वो तो पूरा तबीयत के साथ धो देते हैं सामने वाले बंदे को। मुझे याद है ख़त्म कुरान था, 8-10 साल पुरानी बात है, 8-10 साल से भी शायद ज़्यादा, 11-12 साल हो गए होंगे। इधर एक बच्चा था 18 साल का, उसको उसके शेख ने खिलाफत दे दी। 18 साल के बच्चे को खिलाफत मिल गई, किसकी तरफ से? अपने पीरो मुर्शिद की तरफ से। उस बच्चे को मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा अभी आपके खेलने कूदने की उम्र है, खिलाफतों की उम्र नहीं है। आपके शेख ने जो आपको खिलाफत दी है तो ये शेख ही के सही होने की अलामत नहीं है, इसका मतलब शेख साहब भी बस खलीफे बढ़ाने के चक्कर में है। तो मैंने कहा आप अपने अमाल को फोकस करो, भी बच्चे हो, बिगड़ने का खतरा होता है ना इस उम्र में, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लग जाएं। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो डांट खाने की उम्र है, आपकी गलतियों पे तंबी की जाए। तो वो बच्चा वाकई दीनदार था, उसने कहा कि आप सही कह रहे हो। तो खैर उन्हीं दिनों में रमज़ान में मेरा बयान हुआ डिफेंस में 27वीं रात को। अच्छा आपको पता है मेरे तबीयत में मिजाह ज़्यादा है, ख़त्म कुरान पे बयान हुआ तो मैंने थोड़ा मिजाह का अंसर उसमें ज़्यादा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है ख़त्म कुरान का मौके है, मर्द औरतें सब आए हुए हैं, थोड़ा सा मैंने लतीफ़े वतीफ़े थोड़े अल्लाह माफ़ फरमाए ज़्यादा सुना दिए। अच्छा लोग बड़ी तारीफ़, लोग मिल रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा बयान, हम भी चौड़े हो क्या रहे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान। मैं जब जामिअत रशीद पहुंचा, हमारे शेख ने बिठा के इतनी तबीयत से मेरी क्लास ली, जो मेरे जितने में चौड़े हो रहा था ना सारा खत्म। उन्होंने फरमाया आपने क्या किया जाए, 27वीं रात है, लोगों के दिल नरम है, कोई रोने धोने की बात होती है इसमें, कोई लोगों को
دل کو نرم کیا جاتا ہے. یہ کوئی لطیفے سنانے کے. میرا اتنا سا منہ الحمدللہ, کتنا سا منہ ہو گیا, کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ. لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا از کالڈ شیخ, پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں, جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا. ان کی طبیعت کس کی طرف ہو, ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندہ. میری ہوئی نہیں پھر بھی, لیکن بہرحال تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے. میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انہوں نے جا کے بالکل ہی. اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے, مینٹور بنانا کسی کو جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے, پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے, دبدبا ہوتا ہے. اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, کہہ رہے ہیں حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاءاللہ, حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے. یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے, تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے, اتنی مصیبت بن گئے, وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں, کوئی تمیز نہیں ان میں. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے, تھے بھی نوجوان. تو ہمارا ایک دوست ہے بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے, اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک, باقی واقعی بہت نیک ہیں, لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں. تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے, ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر ایک کو بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا. تو وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے, بیعت کر کر کے, ان کو بڑھا بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. تو یہ وہم جس کو ہو گیا نا اس کا بیڑا غرق. میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا. اچھا بھائی, تو اس لیے اپنے کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈانٹتا رہے, تنبیہ کرتا رہے. پہلے زمانے میں لوگ کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے ڈانٹ کھانے کے لیے, ہمارے اندر جو خرابی نظر آئے ڈانٹے ہمیں. اور آج کل جب پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اول تو پیر ہی 2 نمبر ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, اور بیعت ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خلافت ملے, ہم بھی یہ گدی چلائیں پھر آگے. وہ حب جا, حب مال, حب باہ کا علاج ہو, وہ سب گیا ایک طرف. پھر بیعت ہونے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, حضرت جی پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا فلاں بزرگ نے کہا یہ پیر بہت اچھے ہیں. پیر صاحب اور چوڑے ہوتے ہیں. پیر کہتے ہیں یہ والا مرید مکھن لگانے کا کیا ہے ماسٹر, تھوڑا ادھر آ کے بیٹھا کر, تو بیان میں قریب آ کے بیٹھا کر. یہ اس لیے نہیں بیٹھتے, انہوں نے کوئی خواب واب نہیں سنایا. تو پیر صاحب بھی چوڑے ہوتے 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 ایک دن بیچارہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اپنی تعریفیں سن سن کے تو آدمی اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں, اس سے بڑی ڈپریشن. کیونکہ جب اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں آ جائے نا, پھر وہ ذرا سی کوئی بات کرے ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر وہ پھر سمجھتے ہیں میری توہین ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے میری. اس لیے اور 2-3 شادیوں سے زیادہ بہترین علاج حب جاہ کا ہے ہی نہیں ہے. اس بہت گہری بات کی ہے. کسی میں حب جاہ ہے نا, ہر وقت شوق ہے لوگ میری عزت کریں, دوسری شادی کر لے. اتنی بے عزتی ہوگی نا اس کی, تیسری کے بعد دونوں مل کے بے عزتی کریں گے, چوتھی کے بعد تینوں مل کے بے عزتی کریں گے. بھول جائے گا عزت کس چیز کا نام ہے, بھول جائے گا. ادھر جائے گا, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, مسئلے مسئلے مسئلے. وہاں کیوں بیٹھ گئے, وہاں کیوں چلے گئے تھے, وہاں کیوں گیا, اس کو لے کے کیوں چلے گئے. 10 سال اس کی ایسی اصلاح ہوگی جو کسی خانقاہ میں ممکن ہے ہی نہیں. سالوں کی طرف سے بے عزتی, گالیاں والیاں. ماشاءاللہ جس بندے نے کبھی زندگی میں گالی نہ سنی ہو اس کو وہ گالیاں پڑیں گی. عزت کا شوق. تبھی میں کہتا ہوں حب جاہ کے مریض کو شادی کرا دو, اس کی دوسری اور تیسری, انشاءاللہ حب جاہ ختم ہوگی اس سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. 10-15 سال کے بعد جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تک اصلاح انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. اور یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے نازک مزاج لوگ ہیں نا, جو ہر وقت انسلٹ, ان کو دوسری شادی کا میں کبھی مشورہ نہیں دیتا. تمہارے اندر زنانہ پن ہے, تم یہ کام مت کرو. ہوتے ہیں کچھ لوگ, میں سسرال گیا مجھے پوچھا نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں. یہ ہوتے ہیں کچھ نا ایسے سڑیل داماد ہوتے ہیں نا. ابے آپ نے بہت سے سڑیل اپنے آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, دیکھا ہوگا. بڑے بھیا آئے ہوئے ہیں, ان کو چائے کا نہیں پوچھا, بڑے بھیا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کافی کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں, اس گھر میں میری عزت. اس طرح کے لوگ وہ ایک نہیں رکھ سکتے. بھائی بیوی رکھنے کے لیے آدمی کو بہت حوصلہ چاہیے. گرل فرینڈ تو وہ ہے بھنگن چمارن ہوتی ہے, استعمال کیا چھوڑ دیا. بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے, اس کو رکھنا آسان کام تھوڑی ہے. آپ احسانات کرتے رہو گے, 2 ٹکے کا نہیں چھوڑے گی 2 منٹ میں آپ کو. ایسا آدمی لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا. مجھے ایک آدمی نے مجھے کہا, ابھی وہ یہاں موجود ہے آدمی, لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, لوگ سمجھ نہ جائیں. وہ بندہ یہاں موجود ہے بیان میں. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, سارے احسانات کرتا ہوں, اس کے بچوں کی کیئر, وہ بچے اس کے بھی ہیں, صرف میرے ہی تھوڑی ہیں, اتنا میں اس کے لیے کر رہا ہوں, 2 ٹکے کا نہیں مجھے چھوڑتی گھر میں. اور کہتی ہے تم سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے. ناشکری کرتی ہے
کہہ رہا ہے اس سے میں نے سوچا کہ جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. یعنی بیوی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا, لیکن ایک سبق ملا اس کو. یعنی وہ بیوی کی شکایت نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں میری عزت نہیں ہے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یار اللہ کے احسانات تو ہم پر اور بھی زیادہ ہیں. جتنے ہم بیوی پہ احسان کرتے ہیں اس سے زیادہ احسانات اللہ کے ہم پر ہیں, بلکہ بیوی پہ احسان کے قابل بھی ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو کہہ رہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں اور اللہ کی ناشکری کریں, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. کہہ رہے ہمیں جب اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا چلو شادی کا تو بھائی یہ فائدہ تو ہو گیا نا, لیکن پھر بھی آپ یہ بات گھر میں تقریر بھی کرو فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے نکاح کرنا, بیوی کو سنبھالنا, یہ حوصلے والے مردوں کا کام ہے, یہ ہیجڑوں اور مخنثوں کا کام نہیں, جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. دیکھو ہمارے پیغمبر سے زیادہ عزت دنیا میں کس کی ہوگی؟ آپ سے زیادہ کس کو فالو کیا گیا ہے؟ صحابہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے, لیکن گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ شوہر کی طرح رہتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ حاکم بن کے گھر میں رہے ہوں, گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. اور سیدہ عائشہ ناراض بھی ہو رہی ہیں بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی ازواج نے بعض چیزوں کا آپ سے اتنا زیادہ مطالبہ کیا آپ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جا کے یہ کہا ہو کہ یہ کیا ہے, میں سید الانبیاء اور میری زوجہ نے مجھ سے اختلاف کیسے کر لیا اس بات پہ. اور آپ کو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا حضرت عائشہ کی باری میں, تو حضرت عائشہ نے آپ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر زمین پہ مار کے توڑ دی غضبناک ہو کر کہ میری باری میں انہوں نے مداخلت کیوں کی ہے. اب میں بتاؤں اگر ہمارے ساتھ یہ ہو, آپ میں سے کسی کی زوجہ دوستوں کے سامنے برتن لے کے توڑ دے, آپ کیا بولو گے؟ میں نے رکھ کے چھماٹ لگایا, تیرے بھائی کو غصہ ہے, میں نے کہا اب برداشت. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے دوستوں کو واقعہ سنا رہے ہو کہ میری 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی نے حلوہ بنا کے بھیجا دوسرے کی باری میں, اور تیری بھابھی نے باہر آ کے دوستوں کے سامنے, اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, دوستوں کے سامنے وہ پلیٹ زمین پہ مار کے توڑ کے جو ہے نا برتن توڑ دیا غصے بے. تو دوست بولیں گے تو نے کیا کیا؟ تجھے پتا ہے میری جو کھوپڑی گھومتی ہے تو تیرے کو پتا ہے, رکھ کے چماٹ دیا تیری بات. ڈرتا ورتا نہیں ہوں, بعد میں یہ نہیں کہ پھر سالوں نے کتنے چماٹ مارے تجھے, وہ اسکپ کر جائے گا. وہ کیا کر جائے گا؟ اسکپ. رکھ کے چماٹ مارا, کیا ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. ابے بھی عورت ہے, عورت بن. یہ ہوتا نا اسٹائل. میں نہیں کہہ رہا خواتین ایسا کریں اپنے میاں کے ساتھ, دوستوں کے سامنے ان کی بے عزتی کریں, بہت بری بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ کا تو معاملہ غیرت کا تھا نا, شوہر سے محبت کی وجہ سے ہوا. تو ہمارے نبی کا کتنا کنٹرول تھا اپنے غصے پہ, کیسے اخلاق, کچھ بھی نہیں فرمایا, بلکہ نیچے جھکے برتن اٹھانے لگے. اور صحابہ کو اپنی زوجہ کے عمل کی توجیح کی. بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا انسان دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے, یار دیکھ لیا نا آج تو نے, دیکھ لیا. بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا بولیں گے؟ دیکھ لیا تیری بھابھی کیا کر رہی ہے, جگر ہے یا نہیں ہے, پھر بھی رکھا ہوا ہے. صرف مفتی صاحب کے بیان کی وجہ سے رکھا ہوا, ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 منٹ میں چھوڑ, ٹائم نہیں لگتا میرے کو, ڈرتا ورتا نہیں ہوں. دیکھ لیا آج یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ گھر میں. نہ ہمارے نبی فیور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میری باری ہے تو سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے, تو غیرت میں ہوا ہے, محبت میں ہوا ہے. تو یہ جگر جب تک نہیں ہو نا, صحیح ہے نا, ظرف نہ ہو. لیڈر کے لیے بھی یہ ظرف ہونا. یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے باس ہیں نا, یہ کمبخت نہ کوئی کمپنی چلا سکتے ہیں, نہ یہ کمبخت گھر چلا سکتے ہیں, نہ فوج میں ایسا آفیسر اپنے ماتحتوں کو چلا سکتا ہے. مکھی بٹھانے والے نہیں ہوتے جو ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ایگریسو ہو جانا, نہ کاروبار کر سکتا یہ. اب آپ کے دکان پہ کسٹمر آیا, یہ دے دو, یہ نہیں ہے, وہ ابے جا یہاں سے, دماغ خراب, چلے یہاں سے, بھاگ یہاں سے, دکان گئی تیل لے لیں, ٹھیک ہے نا. تو دنیا میں جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہ تکبر اور ناک پہ مکھی وکھی بٹھا کے ایک طرف رکھو. تبھی میں کہتا ہوں جانور پالو, اس سے تواضع آتی ہے. جب گائے لات مار کے اٹھا کے دور پھینکتی ہے نا, میں تو بکریاں پالی ہیں بچپن سے. ایک دفعہ مجھے شوق ہوا دودھ والی بکری, میں لے کر آیا, تھن بھرے ہوئے اس کے, دودھ والی بکری. بھائی میں نے کہا فریش ملک پیوں گا, مجھے دودھ نکالنا آتا نہیں تھا. اتنی مصیبت سے میں نے انگڑیاں دے دے کے نا اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں پھنسائی ہیں. اور جب میں نے دودھ نکال کے بالٹی بھری ہے, وہ کمبخت نے 3 دن کا دودھ روکا ہوا تھا, وہ لوگ روکتے ہیں, ایسے بالٹی لبالب بھری ہے. اور جیسے ہی میں نے انگڑیاں ہٹائی ہیں اپنی, بکری نے لات ماری, پورا دودھ نیچے. میں نے کہا لے بھیا, پہلا تجربہ ہی ہمارا کیا ہو گیا. تو جانور پالنے سے بھی انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے. جانور کو نہیں پتا ہوتا کون مفتی صاحب ہے, کون بریگیڈیئر ہے, کون کرنل ہے, صحیح ہے نا. مرغے کو بھی نہیں پتا ہوتا, نہ مرغی کو پتا ہوتا ہے. تو
اس سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے, شادیوں سے بھی تواضع پیدا ہوتی ہے. 2 ٹکے کی عزت گھر میں نہیں رہتی. اور مشہور لوگوں کے تو شادی ناکام ہو جائے, میڈیا پہ عزت گئی ان کی, بیوی آ کے بیان دے دے گی وہ گئے کام سے, وہ ساری زندگی وضاحت ہی دیتے رہیں گے, نہیں میری غلطی نہیں اس کی غلطی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے تمام چیزیں بے عزتی کے لیے بہت ہی بہترین چیزیں ہیں, تو یہ کریں آپ, اس سے آپ میں حب جاں ختم ہو جائے. لیکن ایک بات ہے, خوش زندگی اسی کو ملتی ہے جو تواضع پیدا کرتا ہے اپنے اندر, ڈپریشن نہیں رہتی اس میں. بار بار بےزتی ہو نا, بےزتی پروف ہو جاتا ہے انسان. ایسے کام نہ کیا کریں جس سے عزت جائے. یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں حب جاں سے بچنے کی, لیکن جان کر ایسے کام کرنا, برائیاں کرنا, یہ بری چیز ہے. سب سے زیادہ ہمیں حفاظت کا حکم ہے اپنی عزت کا. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی, بس اس کو مکمل کر لیتا ہوں شارٹ. صحابہ کرام سے متعلق 2 طرح کی باتیں سنی ہیں. صحابہ سے بھی بڑے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں, بعض نے شراب بھی پی, زنا بھی ہوا, جھگڑے بھی ہوئے وغیرہ, اور یہ علماء ہی بتاتے ہیں کہ صحابہ ہماری طرح انسان تھے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور قرآنی شخصیتیں اور صحابہ کی غلطیوں سے متعلق روایات من گھڑت ہیں. علماء کو تاریخ پتہ نہیں, حدیث کی کتابوں نے آپ سے دیکھو صحابہ کرام میں سے غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی صحابی سے, میجورٹی سے تو غلطی نہیں ہوئی, لیکن بعض صحابہ سے غلطی ہوئی ہے. جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گیا تو وہ آئے نبی کے پاس کہ مجھ پہ سزا جاری کریں, اور پھر ان کو رجم کیا گیا. ایک صحابیہ سے زنا ہوا, انہوں نے آ کے اعتراف کیا مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھ پہ زنا کی سزا جاری کریں, اور اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروایا انہوں نے. نبی نے ان کی کا نماز جنازہ پڑھا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس عورت نے زنا کی اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ 70 کو بخش دے. تو اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ان کی توبہ تو دیکھو کتنی تگڑی ہے. اب ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے, وہ بھی بعض صحابہ سے, یہ نہیں کہ سب سے, وہ بھی بشریت کا غلبہ ہوا اور ان کو توبہ کا احساس بھی ہوا. تو اس کے بارے میں پھر یہ کہنا صحابہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, یہ تعبیر غلط ہے. بھائی صحابہ انسان تھے, کسی سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کسی صحابی سے جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تبھی جتنی بھی صحابی سے حدیثیں منقول ہے سب صحیح حدیثیں ہیں. بات کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے, صحابی کو نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب اور جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. اتنے بڑے جرم کے وہ مرتکب ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو غلطی ہوئی ہے ان سے اور انہوں نے توبہ کی ہے. اور بعد میں جو سیاسی اختلافات ہوئے وہ تو سیاسی اختلاف تھے, تو اس میں کسی کو گناہگار کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. میرا نام ملک یاسر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت عمر کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں سے پوچھو. جتنا فائدہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام کو پہنچایا ہے, حدیث میں بخاری کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ڈول کھینچ رہے ہیں, ابو بکر بھی اس میں کمزوری تھی لیکن عمر نے آ کے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا, اور آپ نے تعبیر کی اس کی کہ اسلام مضبوط کس کے زمانے میں ہوگا؟ عمر بن خطاب کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, روایت میں ہے کہ شیطان جس راستے سے گزرتا, عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے پہلو میں جن 2 کو جگہ دی ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. جتنا صلاۃ و سلام پیغمبر کی قبر پہ پڑھا جاتا ہے سارا ابو بکر عمر کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ دے رہا ہے, اس کے بعد بھی کسی کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ, تو ماتم کرنا چاہیے لیکن اس کی عقل پہ کرنا چاہیے. اتنا پروٹوکول اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیا. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. 2 صحابہ کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتے, ایک حضرت علی کے بارے میں اور ایک حضرت عمر کے بارے میں. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ تمہاری مجھ سے وہی حیثیت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا پچھلی امتوں میں الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے, اگر میری امت میں کسی پہ ہوگا تو کس پر؟ عمر پہ. تبھی فقہ حنفی میں حضرت عمر کے فیصلوں کو بہت ویلیو دی گئی ہے, کیونکہ ان فیصلوں کے ساتھ کس کی تائید تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں پھر میں وہی بات کہتا ہوں اہل حدیثوں سے کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینا نبی کا فیصلہ ہے, تبھی حضرت عمر کا بھی فیصلہ ہے, تو کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ابھی ایک اہل حدیث تھے, وہ اہل حدیث ان کو اپنا مانتے نہیں ہیں, مولانا اسحاق صاحب نہیں, ان کا بیان آیا ہے کہ جی وہ صحابہ 3 کو ایک اس لیے کہتے تھے حضرت عمر سے ڈرتے تھے. وہ معاذ اللہ حرام بیوی کو حلال کر رہے ہیں, کس کے ڈر؟ حلال بیوی کو حرام کر رہے ہیں کس کے ڈر سے؟ حضرت عمر کے ڈر سے. کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ. تو چاروں اماموں نے اسی کو لیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر پیغمبر کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. شیعہ کہتے ہیں 3 طلاقیں, کچھ کہتے ہیں 1 ہوتی ہیں, کوئی کہتے ہیں 1 بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ عمری قانون ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اہل سنت کا اور روافض کا فرق. اہل سنت ٹوٹ کے عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کے. سب سے پہلے ابو بکر, اس کے بعد عمر. اور سیرت اگر پڑھو نا تو حضرت عمر سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ حضرت ابو بکر کے جو فضیلت کی وجہ ہے وہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کا ساتھ دینا جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا.
لیکن اسلام کو جو طاقت ملی ہے نا وہ کس کے دور میں ملی ہے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے. ایک غیر مسلم یہ بات مانتے ہیں, انگریزوں نے لکھی ہے یہ بات, اور کہتے ہیں اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا حکمران آیا ہی نہیں ہے, اس جیسی حکومت قائم ہوئی نہیں ہے. سارے فتنے ان کے بعد شروع ہوئے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں خوارج پیدا ہوئے, حضرت علی کے دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد سے حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ میری امت میں تلوار چلے گی تو قیامت تک چلتی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. اب یہ تلوار حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے, ورنہ امت لڑتی رہے گی, لڑی رہی ہے اس وقت سے, کیا خیال ہے؟ تو لیکن عمر بن خطاب کے دور تک وہ ایسا روب اور دبدبا تھا نا کہ تو جس کو عمر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پہ ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو اور حضرت عمر نے جتنے پروٹوکول اہل بیت کو دیا ہے, حضرت حسن حسین کو دیا, سیدنا علی کو دیا, اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب میری عمر جو 3 شادیاں, اوے 24 سال میں کم بخت تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا, 3 شادیاں کیوں ہوئی ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ 24 میں تو میری ایک نہیں ہوئی تھی. اب ہمارے مرید ہم سے ہی آگے نکلنے ہیں یار. اور میرے ماشاءاللہ سے 8 بچے ہیں, 24 میں میرے تو نہیں تھے, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, جیلس ہو رہا ہوں میں تجھ سے. اور 2 اور ہونے والے ہیں, ماشاءاللہ اسپیڈ دیکھو, حیرت ہو رہی. 24 سال میں 8 بچے اور 2 ہونے والے, یعنی 10 ہو جائیں گے. تو شادی ہوئی کب تھی؟ شادی کے بعد سے میرا خیال ہے ایک ہی کام کو فوکس کیا. میں 8 من سے بے روزگار ہوں یار, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. 8 بچے, اچھا 4 ایک سے ہیں, 4 ایک سے, تو 5 ایک سے ہو جائیں گے, 5 دوسری سے. تو شادی کو ہوئے کتنے سال ہیں؟ اگر 5 سال ہوئے ہیں شادی کو تو 5 سال میں 5 بچے تو ممکن ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے, یعنی 15 سال میں انہوں نے شادی کی ہوگی یا 16 سال میں. بہرحال کمال کی بات ہے. میں بہت شرمندہ ہوں یار, آج مجھے نیند کی گولی کھا کے سونا پڑے گا. اچھا میرے بھائی میں بے روزگار ہوں یار, ہر جملہ عجیب ہے اس کا. بے روزگاری میں 8 بچے ہو گئے اور 2 بیویاں بھی ہیں, قریب بھی آنے دے رہی ہیں, یعنی بے روزگاری میں. ہائے ہائے ہائے, میرا اچھا خاصا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا, اور میرے گھر میں نہیں. پھر میں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور میری بیگم کو بھی نہیں پتا کہ میں بے روزگار ہوا ہوں. میرے پاس جو بھی ہے جمع کی ہوئے وہ سب میں نے ختم کر دیا ہے, وہ سب میں نے 6 مہینے میں ختم کر دیا ہے. گھر کا کرایہ وغیرہ راشن ٹھیک پیش سب اب نظر نہیں لگے گی. بھائی صاحب جب آپ کی 2-3 شادیاں تھیں, آپ کو کاروبار میں بچا کے رکھنا چاہیے تھا نا, کیا خیال ہے؟ جب آپ کاروبار کر رہے تھے, آپ کی 3 بیویاں بھی, آپ کے اتنے بچے بھی, تو پورا ڈپینڈ آپ نے ایک کاروبار پہ کیا ہوا کیوں تھا؟ بار بار میں نے شریعت کا حکم بتایا ہے, شادیاں بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, لیکن مال کے اسباب بھی اختیار کرو. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں سے, میں جیسے بتاتا ہوں, سال کا بچاؤ تاکہ ایک دم بے روزگار ہو تو کچھ ہو تو نا سروائیو کرنے کے لیے, پھر اتنے میں دوسرا کاروبار تلاش کرو. بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے, اور امید ہے انشاءاللہ 3 شادیوں کی برکت سے اللہ آپ کو اچھا روزگار دے دے گا, بشرطے کہ روزگار کو آپ فوکس کرو. بچوں کو کے علاوہ روزگار کو بھی اب آپ کیا کرو, کیا ہے اس کو بھی فوکس کرو, محنت کرو, دل لگاؤ, انشاءاللہ اللہ روزی دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نکاح کی برکت سے مالی برکت آتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی 2-3 شادیوں والا رو رہا ہو. ویسے رو رہا ہوگا بے عزتی کی وجہ سے, لیکن اللہ مالی اس کو وسعت دیتے ہیں. میرا سوال یہ کہ بجلی کے بل کی بچت کی وجہ سے کنڈا استعمال کر کے کاروبار میں ان پیسوں سے وہ صدقہ خیرات کر کے حج عمرہ کر کے بجلی چوری کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اس سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ کاروبار حلال ہوتا ہے, کیونکہ وہ بجلی بیچ تھوڑی رہا ہے چوری کر کے. کوئی بجلی چوری کر کے بیچے گا تو وہ حرام ہے, یعنی اس سے جو آمدن آئے گی وہ کیا ہوگی, حرام. لیکن بجلی چوری کر کے وہ پکوڑے بیچ رہا ہے, جیسے پکوڑے کی دکان ہے, پنکھا کنڈے کی بجلی سے چل رہا ہے, تو اس کا پکوڑوں سے کوئی تعلق تھوڑی ہے. یا چولہا چوری کی گیس سے جلایا ہوا ہے اس نے, تو بھی پکوڑے حرام نہیں ہوں گے, کیونکہ بیسن اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. البتہ چوری کرنے کا گناہ ملے گا. یہ جوسر مشین والے اکثر کنڈے کی بجلی استعمال کر کے کیلے کا ملک شیک بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ان کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی, کیونکہ بیچ رہے ہیں جو کیلا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں وہ حلال پیسوں سے خریدی ہوئی ہیں. ہاں گرائنڈر مشین کو گھمانے والی چیز ہے وہ کیا ہے, چوری کی بجلی, تو وہ گناہ ہوگا کہ چوری کی بجلی استعمال کیوں کر رہے ہو, لیکن اس سے کاروبار حرام نہیں ہو جاتا. میرا سوال یہ کہ ملازم سے مقرر وقت سے زیادہ ٹائم کام کرانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے. اور ملازم جو ٹائم دیا ہے اس سے پہلے چھٹی کر جائے تو اس کے پیسے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ملازم اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے باس کو بتانا پڑے گا کہ میں ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہوں, کام نہیں ہوتا. تو وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, اجازت نہیں دے تو پھر وہ تنخواہ اتنی کٹانی پڑے گی اس کو. اور صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے. اگر باس کو پتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے چلا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, پھر وہ خود ہی راضی ہے. اس کو اعتراض ہوگا تو خود ہی بول دے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ نیک بننے کی بھی کوشش نہیں کیا کرو. باس کو پتہ ہی ہوتا ہے کون ٹائم پہ آ رہا ہے کون ٹائم پہ جا رہا ہے. بعض باس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام چاہیے بھائی, ٹائم پہ آنے جانے کی ان کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے سونا ادھار لے تو وہ فوت ہو جائے, وہ یقیناً فوت ہو جائے گا, وہ معاف کرنا چاہے وہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ فوت وہ نہیں ہوگا, اس کی بیوی فوت ہوگی, کیونکہ یہ قرضہ دے گا نہیں.
باقی کسی کا بھی حق ہو معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے بیوی سے سونا لیا اور یہ مر گیا تو بیوی کو وراثت میں 8واں حصے بعد میں ملے گا. جو سونا لے کے مرا ہے نا یہ اس کے پیسے پہلے دیے جائیں گے. اور نبی کے سامنے اگر ایسا کیس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ہی نہیں پڑھاتے کہ جب تک وراثت میں سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے, کیونکہ جو بھی قرضہ لے کے دنیا سے جاتا تھا ہمارے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. 2 لوگوں کے آپ نے جنازے نہیں پڑھائے ہیں, ایک خودکشی کرنے والے کا اور دوسرا جس پہ قرضہ ہو. جب تک کوئی جنازہ کی صفوں میں سے اعلان نہیں کر دیتا کہ میں اس کے قرض کا ذمہ دار ہوں, جب تک اعلان نہیں کرتا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. آپ کہتے ہیں اپنے بھائی کا خود ہی جنازہ پڑھاؤ, آپ بائیکاٹ کرتے ہو اس جنازے کا. تو قرض لے کے مر جانا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے والد نے جو چند اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں نا, جس کا دنیا میں بڑا فائدہ ہو. ایک تو نماز سکھائی انہوں نے ہمیں, دوسرا ہمارے ابا ہمیں ایک چیز سکھا کے گئے تھے, مانگنا نہیں ہے زندگی میں کسی سے, بھوکے مر جاؤ ہاتھ, چاہے کاروبار ہو چاہے کچھ بھی ہو. 2 چیزیں سکھائی تھی, ایک تو نماز اور دوسری ہے. دوسری چیزوں میں جو 2 سکھائی تھی اس میں سے آدھی, یعنی دوسری جو چیز سکھائی تھی اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 تھا. پارٹ 1 یہ تھا کہ کبھی کسی سے پیسے مانگنا نہیں. پارٹ 2 یہ تھا کہ کاروبار کے نام پہ کبھی کسی کو پیسے دینا. پارٹ 1 پہ تو ہم نے عمل کیا, کبھی کسی سے الحمدللہ ہم نے پیسے مانگے نہیں. حالانکہ میری جب 2-3 شادیاں تھیں تو میرے مالی حالات آج کے مقابلے میں اچھے نہیں تھے, اور بہت دفعہ گھر میں ضرورت پڑ جاتی تھی. میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی مجھے مظلوم سمجھ کے چندہ نہ دینا شروع کر دے. ایسا بھی ہوتا تھا ان دنوں میں, کچھ نے کہا ہم آپ کو بائک گفٹ دیتے ہیں, یہ کہ میں نے کہا نہیں چاہیے بھائی, مجھے یہ لگا میری کیا عزت رہ جائے گی, میں بائک پہ جا رہا ہوں بولیں گے میری بائک ہے. میں چاہتا تھا مجھے لوگ کیا سمجھیں, کروڑ پتی. ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی کے پاس کوئی لوگ آئے, مفتی صاحب کے مالی حالات کیسے ہیں, ان کے اتنے بچے ہیں, 2 بیوی ہیں, کوئی ضرورت تو نہیں پیسوں کی. کمیٹی والا بھائی مفتی صاحب بہت کھاتا پیتا آدمی ہے, چلے گئے وہ, اچھا ہے نا, عزت ہو رہی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جیب میں دھیلا نہ بھی ہو نا, لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے, ایسے رہنا چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا پورا ان کی تعلیمات پر عمل کیا, لیکن یہ چیز ہمیں ہمارے ابا نے بھی سکھا دی, ہمیں شیخ بھی اسی ٹائپ کے مل گئے, پیر و مرشد بھی, وہ بھی بڑے مستغنی. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت کر لوں گا. حضرت نے فرمایا عالم ہو کے, دینی طالب علم ہو کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کر دی کہ پیسے نہیں ہیں, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. جب بھی ہو پیسہ بہت ہے. تو میرے والد صاحب کی قبر اللہ نور سے بھر دے, انہوں نے ہمیں یہ خود بھی نہیں کبھی زندگی میں مانگ, کمیٹیاں بھی نہیں ڈالی انہوں نے. کمیٹی میں بھی بھکاریوں کی طرح میرا نمبر کب آئے گا, میرے پیسے کب نکلیں گے, یہ ذلیل ہو جاتے ہیں کمیٹیوں میں لوگ. ابے تمہاری جیب میں جتنا ہے اتنا کھاؤ, نہیں ہے تو چھوڑو, رہنے تو نہیں کھاؤ, کیا خیال ہے. کمیٹیاں ڈال کے ہوس کہ اس دن نکلے گی تو میں اتنا پیسہ آ جائے گا, چھوڑ دو یار, کیا کر لے گا تو اتنے پیسے کا. تو ویسے بچا لو پیسہ, گولڈ خرید کے رکھ لو. اگر آپ کو بائک خریدنی ہے, پیسے نہیں ہو رہے تو بھائی ہر مہینے تنخواہ سے کچھ بچاؤ, گولڈ خریدتے رہو, جب اتنے ہو جائیں تو بائک خرید لو, گاڑی خرید لو, جو بھی کرنا ہے. ہمارے ابا کی یہ سوچ تھی. کمیٹیاں کہتے ہیں پاگلوں کا کام ہے کمیٹیاں ڈالنا, تو ٹینشن ہے, اور لے کے بھاگ گیا تو گئے. جس کی پہلی کمیٹی نکلی وہ مارکیٹ سے شارٹ, تو زندگی بھر سلواتیں دیتے, کوستے رہو اس کو, کہتے پیسوں میں رکھنا ہی نہیں ہے. تو ابا نے ہمیں 2 نصیحتیں کی تھی, نماز کی تو کی تھی, اسی وجہ سے اللہ کا فضل ہے, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا, پردے ڈالے ہوئے ہیں, لیکن نماز میرے ذمے کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ساری ہمارے ابا جب فوت ہوئے تو نہ کوئی روزہ تھا ان کے ذمے, نہ کوئی بالغ ہونے سے لے کے موت تک کوئی نماز ان کے ذمے نہیں تھی الحمدللہ. ابا نے ہمیں بھی اسی ٹریک پہ چلایا. تو دوسرا پیسے نہیں مانگنا, پیسے. تیسرا ویسے کسی کو زکوٰۃ صدقہ دے دینا, وہ تو دینا چاہیے. کاروبار کے نام پہ کوئی آئے نا, اتنا پیسہ دے دو تو اتنے لگا کے آدھا تمہارا آدھا میرا, یہ حرکت کبھی نہیں کرنا. لیکن اس تیسری بات پہ ہمارے ابا نصیحت کرتے تھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک پیسے ڈوبتے نہیں ہیں, کیونکہ سامنے والا حاجی پاجی بن کے آتا ہے اور ایسے سنہری باغ دکھاتا ہے کہ اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. ابا کہتے تھے یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی یہ والی نصیحت جب تک پیسہ لگا کے پیسہ ڈبو گے نہیں. تو الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہوا. شروع میں لوگ آتے تھے, جب مجھے وراثت کا پیسہ ملا ابا کی طرف سے, تو لوگ آتے تھے, لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کے پاس روکڑا آیا ہوا ہے آج کل, تو آج کل یہ پیسہ ملا ہے, ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے, تو یار یہ دے دو. مجھے ابا کی نصیحت, پیسہ پکڑانا نہیں کسی کو, میں نہیں دیتا تھا. ایک دن پھر یہی ہوا کہ ایک صاحب نے ایسے سنہری باغ دکھائے, میں نے کہا یار یہ تو دینا چاہیے, بنتا ہے, دے دیے. دوسرا آیا, اس سے زیادہ باغ دکھائے, دے دیے. تیسرے نے اس سے زیادہ سنہری باغ. چوتھا جو آیا نا وہ تو ایسا, روزانہ 2005 یا 6 کی بات کر رہا ہوں میں, 6 کی, ڈیلی 5000 روپے مجھے پروفٹ کے دے کے جاتا تھا. اس وقت ڈیلی 5000 کا مطلب پتہ ہے 9000 روپے تولا تھا سونا, اور ڈیلی میرا پروفٹ بزنس سے کتنا ہو رہا تھا جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی. اور بزنس کیا چل رہا ہے, سبزی منڈی سے مال اٹھایا جا رہا ہے میرے پیسوں سے, آم اٹھائے جا رہے ہیں اور کیلے اٹھائے جا رہے ہیں, ادھر گودام میرا
کرایہ میرے پیسوں سے جا رہا ہے, چلا وہ رہا ہے, صبح شام پیاز ٹماٹر کی ریڑیاں لگا رہا ہے, سارا انویسٹ نظر آ رہا ہے بھائی, بزنس ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ابا کو اگر زندہ ہوتے ہیں نا, میں ابا کو بتاتا, ابا کچھ لوگ الحمدللہ ایک نمبر بھی ہوتے ہیں. یہیں پر قریب میں مجھے یاد ہے 2 دکانیں اس نے لی گودام کی, آم اٹھا کے رکھتا, وہ جو کیمیکل لگایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہیں بیچتا ہوا نظر آتا, اس کا بیٹا بھی یہ کام کر رہا, اور لوگ میرے پاس آ رہے ہیں رقم لے کے, صاحب ہمارا پیسہ بھی لگوا دو یار. کہتے چلا یہاں سے, ہر غریب سے غریب اٹھ کے آ جاتا ہے پیسہ. کتنے 50, چل 50,000 لگائے گا یہاں پہ, شرم نہیں آتی. ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھی. پھر میں نے سوچا گاڑی لیتا ہوں. یہ وٹس گاڑی چلتی تھی اس وقت, 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی وٹس کی میری نظر میں. میں نے کہا سیدھا 0 میٹر کرولا نکلواتا ہوں. اچھا وہ بندہ رات کو 11 بجے آئے, 10 بجے آئے, 1:30 بجے آئے, آتا ضرور تھا. کبھی 5,000 کبھی 6,000, جو بھی پروفٹ ہم نے مارجن طے کیا ہوا تھا نا. میں نے کہا یار صبح دے دیتے, کہہ رہے بھائی کسی کا پیسہ میری جیب میں, میرے کو تو نیند ہی نہیں آتی, اتنا نیک. مفتی صاحب پھر کہتا تھا میں سید ہوں. میں نے کہا یار میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کے گنوائے ہیں, پہلے آدمی مجھے ملے ہو جو اتنی ایمانداری سے کہہ رہا ہے سید سے واسطہ تمہارا پہلی دفعہ پڑا ہے. کسی خاندانی جو میں اتنا کہتا ہوں نا یہ لفظ, وہ بہت کچھ وہاں سے آیا ہے. یہ کہہ رہے خاندانی, یہ سب میرے دوست گواہ ہیں اس واقعے کے, میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. کہتے تھے مصعب خاندانی آدمی سے تمہارا واسطہ پہلی دفعہ پڑا ہے. تو رات کو 12 بجے آ رہا ہے, سوتے ہوئے بھی اٹھا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ اپنے 5-6 ہزار روپے پکڑو یار, جا رہا ہوں. بھائی مفتی صاحب تو بھائی, میں کہتا یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا فائدہ رزق ہے. پھر ہمارا ارادہ ہوا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اب کیا خیال ہے, میں نے حج کے لیے بھی پیسے نکال کے رکھ لیے, اور بھائی ٹونی چینج ہو گئی, اللہ معاف فرمائے. خیر مجھے اللہ الحمدللہ, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, مجھے اس بھی مجھے پتا تھا دنیا مسافر خانہ ہے. خیر لیکن بڑی خوشی تو ہوتی ہے نا, اتنے فری پھوکڑ کے پیسے آ رہے ہیں. اب کیا ہوا جی, ایک دن وہ آیا, میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے, اس کو پتا ہے کہ میں حج کے لیے درخواست دینے والا ہوں. اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے وہاں منڈی سے مال اتر رہا ہے, تو کل میں نے کچھ بڑی پیمنٹ کرنی ہے, وہ مجھے دے دیں آپ حج کے پیسے. تو کل پھر منڈی ہی آ کے, آپ مدرسے تو آتے ہو جامع رشید, منڈی آ کے مجھ سے وہیں کیش لے لینا. میں نے کہا یار یہ حج کا پیسہ ہے میرے بھائی. کہہ رہا ہے یار کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, وہ بھی اس کا بیٹا بھی, کم وقت دونوں ملے ہوئے تھے. تو وہ اچھا کمال کی بات یہ کہ یہ بغیرت کرتے کیا ہوتا ہے کہ جتنا پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں نا انویسٹمنٹ کے نام پہ اتنا ہی لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اعتماد بحال ہوتا جاتا ہے آدمی کو. پھر کہتا ہے تو یہ 5 بھی تو ہی رکھ لے یار, کیا خیال ہے. تو ماشاءاللہ سرنج سے جتنا آخری قطرہ نکال سکتا تھا نا وہ حج کے پیسے میں نے اس کو دیے. میں نے کہا یار میرا حج نہ ضائع ہو. اس نے کہا یار کیا خدا کا, میں کسی مولوی کا حج روکوں گا یار, کتنے بغیرت ہوتے ہیں یار, آپ اندازہ لگاؤ. تو خیر جی وہ گیا, پتہ نہیں میرے ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا یار صبح 10-11 بجے نا مجھے لگا یار مجھے کچھ جیسے فرشتے نہیں آ کے کچھ الہام کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ ہوا ہے. میں گیا اس کے گھر, حالانکہ کبھی نہیں اس طرح میں گیا. گھر کے باہر لگا ہوا ہے تالا. یہ لگا یار اللہ خیر کرے, ابا بار بار بولتے تھے بیٹا کسی کو پیسہ نہیں دینا. میں نے اپنے نفس میں تسلی دی, میں نے کہا یار, میں نے کہا ہو جاتا ہے کبھی انسان مارکیٹ میں, وہ بھی ہو جاتا. تو اس نے بولا تھا سبزی منڈی جا رہا ہوں. اگلے دن پھر میں اس کے گھر گیا, تالا. میں نے کہا وہ سبزی منڈی گیا ہوا ہوگا نا, وہ جس نے کہا تھا وہاں مال اتر رہا ہے. پھر تالا. فون کر رہا ہوں, فون کوئی نہیں اٹھا رہا. میں نے اس کے محلے والے سے پوچھا, محلے والے کہہ رہے ہیں میرے سے 50 روپے لیے ہیں اس نے رات کو. وہ کہہ رہے میرے سے 500 روپے لیے ہیں. راشن والا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہر مہینے راشن لے کے مہینے کے اینڈ میں دیتا تھا, اس دفعہ اس نے 2 گاڑیاں راشن کی بھری ہیں. یعنی محلے میں جس سے 500 نکلوا سکتا تھا اس سے 500 نکلوائے, جس سے 50,000 نکلوا سکتا تھا اس سے 50,000, جس سے 5 لاکھ اس سے 5 لاکھ. سب کو خالی کرنے کے بعد پھر وہ جو گودام تھے نا میرے, وہاں سے آم بھی سارے نکالے کمبخت نے. وہ پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے, وہ کون سی مارکیٹ میں بیچے. گودام کا مالک کہہ رہا ہے میرا ایڈوانس جو کرایہ نہیں دیا اس نے 3 مہینے سے, کہہ رہا تھا اگلے مہینے دوں گا. وہ کرایہ بھی گیا. جس کو نچوڑ سکتا تھا وہ دن 2006 سے لے کے آج 2026 ہے, 20 سال سے مجھے اس کی کوئی رپورٹ نہیں. اور اب اگر سامنے آ بھی جائے تو میں تو پہچاننے سے انکار کر دوں گا. 20 سال میں اتنا بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. خیر جی الحمدللہ ہم 0 پہ دوبارہ آ کے الحمدللہ کھڑے ہو گئے. اچھا لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میں ٹینشن یا ڈپریشن میں نہیں گیا. کیوں؟ ہمارے حضرت کی تعلیمات. میں جب گھر آیا ہوں نا تھوڑا سی ٹینشن تو ہوئی ہے, تلاش کیا نہیں مل رہا مجھے. اب یقین ہو گیا بھائی گیا. پھر لوگوں نے بتایا بھی یہ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے. پہلے لالو کھیت میں رہتا تھا, وہاں لوگوں کو لوٹ کے گیا. اب ہر محلے میں کرائے پہ رہتا ہے, یہ اس کا طریقہ یہ ہے, اور کرایہ دیے بغیر وہاں سے لوگوں کو لوٹ کے بھاگ جاتا ہے. خیر جی میں جب گھر آیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے بستر پہ سو رہے تھے. میں نے کہا اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, میٹھی نیند سو رہے ہیں. صبح ناشتے کے لیے ٹین میں آٹا بھی ہے, پینے کے لیے کولر میں پانی بھی ہے, فریج کھول کے دیکھا انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں. بس ہماری بنیادی ضرورتیں الحمدللہ پوری. ایسے میں نے ہاتھ جھاڑے ہیں. میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. اچھا میرے جب دوستوں کو پتا چلا کہ اتنا رقم مفتی صاحب کی ڈوب گئی ہے, وہ مفتی صاحب آپ کو ڈپریشن نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا الحمدللہ
नहीं, क्योंकि ये सब क्या था, गरीबी। ये क्या थी, जो मेरी बुनियादी जरूरतें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा पूरी हो रही है, तो मुझे टेंशन, मेरी बुनियादी जरूरत क्या है भाई, मुझे घर चाहिए, घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक घर जामित रशीद ने दिया हुआ था, उसका किराया कौन देता था, मैंने कहा मेरा तो 2 घरों का इंतजाम है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद से मेरी इतनी तनख्वाह और जामिया से इतनी तनख्वाह है कि खिलाई पिलाई अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, तो मेरी बुनियादी जरूरत यही है, बस काफी है, लाइफ को एंजॉय करो। तो खैर वो अब तक नहीं आया। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने बड़ों से सुना हुआ था, जब भी किसी से पैसों का लेन देन करो लिखो, तो मैंने स्टैम्प पेपर पे उससे अंगूठे लगवाए हुए थे, आज मैंने इतने पैसे दिए इस शर्त पे, शनाख्ती कार्ड, और मैंने कहा यार कैसा माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हूं मैं। और मैं कहता था भाई शरीयत का हुक्म है, लेन देन लिख के, अंगूठे भी, साइन भी, शनाख्ती कार्ड भी। 10 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे हैं, उसके बाद मैंने खुद ही वो अंगूठे फाड़े हैं कि अंगूठे देख देख के जलील होने से बेहतर है ये निशानी क्या करो। अच्छा, फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद बाजोड़ का एक पठान आया मेरे घर पे, कह रहा तारिक मसूद साहब हो, मैंने कहा जी, कह रहा काम है आपसे, मैंने कहा बैठो, इतना लंबा चौड़ा, हाथ में पिस्टल, बैठा, चाय वे पिलाई, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा वो जो सब्जी वाला है किधर है, मैंने कहा मैं तो खुद तलाश कर रहा हूँ, कह रहा उस कमबख्त ने मुझे धोखा दिया जिसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका, कह रहा मंडी में ये मुझसे माल लेता था, मैं 20-30 साल से हमारा जद्दी पुश्ती काम है सब्जी मंडी में, आज तक कह रहा मेरा 1 रुपया किसी ने नहीं खाया है और ये मेरा पैसा खा के भाग गया। तो मैंने कहा क्या करोगे, कह रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत पैसा दिया है। फिर उसने कहा मैंने कसम उठाई है ये मुझे जहां मिलेगा, अगर मैंने इसके सर में 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाकें। कह रहा पैसा नहीं चाहिए मुझे, कह रहा मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। तो मैंने कहा ये कसम नहीं उठाओ तो बीवी को वाकई तलाक हो जाएगी। कह रहा है हो वाकई हो जाए, या तो बीवी रहेगी या ये रहेगा। कह रहे जहां मिलेगा 7 गोलियां इसके सर में मारूंगा।